تو بے روزگاری ہوگی، فیکٹریاں بند ہوں گی، اور یہ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ لیکن ترین صاحب یہ کل بات سب سے پہلے فیصل سبزواری صاحب نے، ہمارے ہی پروگرام ایک ہے وسیم بدامی صاحب کے ساتھ، اس میں انہوں نے کہا جب پہلے کیبنٹ کی جو میٹنگ میں ان کو بریفنگ دی گئی تو بتایا گیا کہ جو پرائمری خسارہ ہے وہ 25 ارب کا ہے۔ ذرا سنیے کیا فیصل صاحب نے کیا بولا۔ کابینہ میں تو دسمبر 2021 میں یہ رکھا گیا تھا کہ آپ کا جو بنیادی خسارہ ہوگا آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے رکھا پرائمری ڈیفیسٹ، وہ آپ پرسیو یہ کر رہے تھے کہ وہ 25 ارب کے لگ بھگ ہوگا، لیکن اپریل میں جب یہ کابینہ بنتی ہے تو پتہ چلا کہ جو ایکچوئل نمبر تو 1332 ارب کا ہے۔ تو جب نمبر ہی کریکٹ آئے گا سامنے تو جبھی تو آپ کی آنکھیں کھلیں گی۔ یہی بات آج مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی کی، انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کو آپ نے 25 ارب خسارہ بتایا تھا جبکہ یہ 1332 ارب روپے ہے، یہ ہے اصل میں فگر۔ کیا کہا ہے ذرا سنیے۔ دسمبر کا یہ ایک معاہدہ تھا اور جو فروری میں سائن ہوا آئی ایم ایف سے پی ٹی آئی کی حکومت کا، اس میں یہ کہا گیا کہ ہم پرائمری ڈیفیسٹ 25 ارب روپے کا کریں گے، لیکن جب ہم آئے تو مجھے بتایا گیا ہے کہ جو ایوریج جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ 1332 ارب روپے کی ہے۔ جی ترین صاحب، یہ تو بڑا فرق ہے 25 اور 1332 میں، تو یہ مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے یہ صحیح نہیں بتائے تھے فیکٹس، اور یہ جو آپ نے آئی ایم ایف کو بھی غلط بتایا جو پرائمری خسارہ تھا۔ آئی ایم ایف کو کیسے غلط بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ کو یہ میں بتا دوں کہ جو پرائمری ڈیفیسٹ ہے وہ ہمارا مارچ تک کا ہے 417 بلین۔ اب انہوں نے اگلے 3 مہینوں میں اس 400 پورے 9 مہینے میں 417 بلین ہے، 3 مہینوں میں یہ اس کو 1330 پہ لے کے جا رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہاں سے آپ کا سرکولر ڈیٹ اٹھا کے یہاں ہمارے ڈیفیسٹ میں سے نکال رہے ہیں۔ میں نے آپ کو ابھی پہلے بتا دیا تھا کہ 2560 بلین جو ہے وہ فسکل ڈیفیسٹ ہے 9 مہینے کا، یہ اس کو 5600 پہ لے کے جا رہے ہیں۔ یہ 3000 بلین جو ہے جو کہ ہم نے صرف جا کے 1200 اور 1600 اور کرنا تھا، انہوں نے 1400 بلین اور ایڈ کر دینا اس میں، جو کہ یہ جس میں یہ پرائمری میں بھی لے کے جائیں گے۔ تو یہ تو بےایمانی کر رہے ہیں نا، ہم نے تو نہیں کرنا تھا یہ بھائی۔ آپ دیکھیں اگر 9 مہینے میں 2600 ہے تو اور 3 مہینے میں ہم 1600 اور کر رہے ہیں، تو ہم بھی تو زیادہ کر رہے تھے نا، لیکن انہوں نے تو اٹھا کے سارا جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ۔ تو اگر ہم یہ سرکولر ڈیٹ لگائے تو کیا پی ٹی آئی کی حکومت ان کے ساتھ یہی کرتی جب یہ چھوڑ کے گئے تھے 1100 کا سرکولر ڈیٹ؟ تو یہ بےایمانی کے نمبرز ہیں۔ یہ آپ کو ان کو یہ کہیں سیدھی بات ہے، ان کے اپنے نمبر جو نیشنل اکاؤنٹ کمیٹی نے 9 مہینے کے ہم چھوڑ کے گئے ہیں وہ بتائیں، یہ اگلے مفروضے نہ بتائیں جو یہ کرنے والے ہیں۔ جو ہم کر کے گئے ہیں وہ مارچ کے نمبر این اے سی نے بالکل ان کے منسٹرز نے سائن آف کیے ہیں، یہ ادھر ادھر نہ گھومیں۔ جی چوئی صاحب آپ کا سوال ہے۔ جی شوکت ترین صاحب، بات یہ ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، وہ کون سی تباہی بربادی تھی جو یہ اتحادی پی ڈی ایم جو ہے کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی نے تباہ کر دیا، ملک تباہ ہو گیا تھا، مارے گئے، لٹے گئے، کھ نہیں رہا۔ تو پھر یہ 2 مہینے میں اس نے مارے لٹے گئے جڑے سن، وہ ان کو اب تک دودھ اور شہد کی نہریں بہا دینی چاہیے تھی۔ انہوں نے تو لوگوں کا بیڑا گرک کر دیا۔ اب آپ سے اسٹریٹ سوال ہے، we understand that the entire nation has joined, has lined up, has enlisted support for Imran Khan and Shaukat Tareen۔ اب آپ بتائیں کہ آیا پاکستان کے لوگوں کو وہی سہولتیں اور وہی مہنگائی میں کمی، وہی چیزیں آپ کر سکیں گے، یا پھر جو جدھر سے یہ چھوڑ کے جائیں گے تباہ برباد صورتحال کو، اسی کو ہی لے کے آگے چلتے جائیں گے؟ جوئی صاحب اس کا ڈیفینیٹ آنسر ٹو دی پیپل آف پاکستان۔ جوئی صاحب اس کا نا اس سے بھی ملا لیں، یہ جو مفتاح اسماعیل صاحب نے آج پیٹرول بات کی بھی ہم سنوانا چاہتے ہیں، کیونکہ پیٹرول کی قیمت بڑھے گی، یہ تو تمام معاشی اکانومسٹ آلموسٹ پریڈکٹ کر چکے۔ اشفاق حسن صاحب میرے پروگرام پہ آئے، انہوں نے کہا 260 ہونی چاہیے تک بڑھے گی۔ سو آج مفتاح صاحب نے وہ جو سارے بزنس مین تھے ان کے سامنے بیٹھ کر یہ بات کہی کہ پیٹرول بڑھے گا، لیکن جس انداز سے کہی وہ اس پہ لوگوں کو کافی زیادہ اعتراض ہے۔ پہلے سن لیتے ہیں کہ مفتاح صاحب نے بات کہی کیسے، اور تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ بھی کی ہے انہوں نے کہ یہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، لیکن جو بات ہے وہ آپ ذرا سن لیں۔
I see 3 or 4 people sitting in the third row who own planes. آپ کو تھوڑا تھوڑا پیٹرول مہنگا ہو جائے گا, but the rest of you will be okay. سو دوبارہ سن لیتے ہیں ایک دفعہ کہ کیا مفتاح صاحب نے کہا, کیونکہ اس کے بعد پھر میں نے ان کی ٹویٹ پڑھنی ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوگا. وہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ فرق پڑے گا, باقیوں کو فرق نہیں پڑے گا, پیٹرول مہنگا ہوگا یا نہیں ہوگا, کیا کہا اس حوالے سے مفتاح صاحب نے, ذرا سنیے. I see 3 or 4 people sitting in the third row who own planes. آپ کو تھوڑا تھوڑا پیٹرول مہنگا ہو جائے گا, but the rest of you will be okay. ٹھیک ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی بائی دا وے ٹویٹ کی ہے, لیکن مفتاح صاحب والی بات تھی آلموسٹ انہوں نے کہا جی کہ پری بجٹ سیمینار میں نے کبھی نہیں کہا پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. چینلز جو ٹکر چلا رہے ہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں اپنے ویورز کے ساتھ. کوئی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا, کوئی سمری اس وقت نہیں ہے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی, اور ابھی ہمارا کوئی پلان نہیں ہے. سو یہ ٹویٹ کی ایک دفعہ دوبارہ سن لیں کہ کیا کہا, چونکہ کیمرے کی آنکھ میں منظر کیپچر ہو گیا ہے اور اس میں کوئی فجنگ یا کوئی لفظ چینج نہیں کر سکتا. تو کیا کہا, ذرا سنیے. I see 3 or 4 people sitting in the third row who own planes. آپ کو تھوڑا تھوڑا پیٹرول مہنگا ہو جائے گا, but the rest of you will be okay. جی ترین صاحب, ابھی کیا پیٹرول مزید مہنگا ہوگا؟ اگر ہوگا تو کتنی قیمت اس کی بڑھنے کا ہم مینٹلی اپنے آپ کو تیار کر لیں جی, کہ کتنا بڑا شوق لگنا ہے؟ یہ تو اس حکومت کی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جو ہماری 6 ٹرانچ ہمیں ملی تھی اس سے پہلے بھی ہم ریلیف دے رہے تھے لوگوں کو پیٹرول پہ. ہم نے سیلز ٹیکس کم کیا ہوا تھا, اور اس کے بعد پی ڈی ایل بھی ہے, اب ہم نے وہ کم کی ہوئی تھی, اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھا رہے تھے. لیکن اگر انہوں نے اٹھا کے اور عوام کے اوپر پورا کا پورا بم مار دینا ہے, اور اس وقت جب میں بات کر رہا تھا 127 130 روپے لیٹر کی, ہندوستان میں ہمارے روپے کے لحاظ سے 235 پہ تھا اور بنگلہ دیش 185 پہ تھا, تو ہم اس وقت بھی دے رہے تھے. تو اگر یہ بالکل ہی کوئی ایسی ریلیف نہیں دینا چاہیں گے لوگوں کے اس چیز پہ, اور کوئی انوویشن نہیں لے کے آئیں گے, تو یہ اٹھا کے جتنے مرضی لے جائیں, 250 پہ لے جائیں, 260 پہ لے جائیں. یہ تو انہوں نے تو بے حسی جو ہے وہ تو ظاہر کر دی ہے. تو ابھی آپ نے آئی تھنک چوہدری صاحب نے بات کی, دیکھیں بات صرف یہ ہے کہ آپ کو جو ہے اگر عوام کا فکر ہے, آپ کو عام آدمی کا فکر ہے, تو آپ اکانومی اس طریقے سے چلاتے ہیں. اگر آپ کو صرف یہ فکر ہے کہ میں نے یہ ہے کہ جو ہمارا جو اوپر والا طبقہ ہے, یا لوگ جو کہ رینٹ سیکنگ کرتے ہیں, یا اس قسم کے بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کے اوپر کرنا ہے, تو وہ تو آپ کو کچھ اور پالیسیز بتائیں گے. تو اگر ہم فرض کریں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے بس کی تو بات ہے ہی نہیں. یہ جب اگر الیکشن کرواتے ہیں, اور انشاءاللہ اگر ہم آئیں گے, تو ہم تو پہلے ہی سیدھی بات یہ کریں گے کہ ہم وہ جو ہے ہم نے اکانومی کا پہیہ پھر سے چلا دینا ہے, اور اس چلانے میں جو بھی ہمیں کرنا پڑے گا, جس کا مطلب ہے کہ ہم نے اگر جو ہے یہ جو انٹرسٹ یہ اپنا روپے کو مضبوط کرنا ہے, تھوڑا سا وہ مضبوط کریں گے. ایکسپورٹس جو بڑھ رہی تھی اس کو پھر سے بڑھائیں گے, اور جیسے ہی روپیہ مضبوط ہوگا اس سے یہ ایک تو انفلیشن کم ہوگی, اور اس کے بعد انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ نیچے آئیں گے انفلیشن کم ہونے سے, اور اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے پہیہ چلنا شروع ہو جائے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے ہی ہوگا چھو منتر کر کے پھر 6% پہ چلے جائیں گے. ہو سکتا ہے ہم یہ ہمیں 2-3% پہ چھوڑ کے جائیں گے, ہم 4% 5% پہ پہلے جائیں, پھر اس کے بعد 6-7. لیکن ہمارا کام یہ ہوگا کہ انکلوسیو, وچ مینس سب کے لیے سسٹینیبل گروتھ, اور وہ اس کا مطلب ہے عام آدمی کے لیے بھی گروتھ. جو میں نے پروگرامز کی بات کی ہے وہ ہم کریں گے تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ کم ہو.